ایران کی میزائل حملے پر پاکستان کا بھرپور جواب۔ ایرانی علاقے سیستان میں آپریشن برسم 4 متعدد دہشت گرد ہلاک۔ العدم BLA اور BLF کے ٹھکانوں کو ٹارگٹ کیا گیا۔ ایرانی نیوز ایجنسی نے پاکستان کے ایران پر میزائل حملے کی تصدیق کر دی۔ سیستان کے حملے میں 7 افراد ہلاک ہوئے، مرنے والے ایرانی شہری نہیں تھے۔ ڈپٹی گورنر سیستان کا بیان۔ مصدقہ اطلاعات پر آپریشن کیا گیا۔ ایران کے فوری اقدامات نہ کرنے پر جوابی کارروائی کی گئی۔ ایران کی سلامتی اور خود مختاری کا مکمل احترام کرتے ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کی بریفنگ۔ ایرانی فضائی حدود بند کرنے کا فیصلہ نہیں ہوا۔ حکومت کی طرف سے ایسی کوئی ہدایت نہیں ملی۔ پروازوں کی مانیٹرنگ شروع کر دی گئی۔ سول ایویشن کی وضاحت۔ پاکستان کا ایران سے اپنے سفیر کو واپس بلانے اور ایرانی سفیر کو ملک بدر کرنے کا اعلان۔ پاک ایران طے شدہ دورے منسوخ۔ چابہار میں بارڈر ٹریڈ کمیٹی کا اجلاس بھی روک دیا گیا۔ امریکہ کی پاکستان، عراق اور شام میں ایران کے حملوں کی مذمت۔ ایران نے 3 ہمسایہ ممالک کی خود مختار سرحدوں کی خلاف ورزی کی۔ امریکی محکمہ خارجہ کا بیان۔ دفاعی تجزیہ کاروں نے ایران میں کارروائی کو پاکستان کا حق قرار دے دیا۔ سیستان میں BLA اور BLF کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ سفارتکاری سے مسئلہ حل کرنے کا مشورہ۔ پڑوسی ممالک سے امن چاہتے ہیں لیکن دفاع کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ شہباز شریف نے پاکستان کی علاقائی سالمیت اور شہریوں کا تحفظ سب سے اہم قرار دے دیا۔ دہشت گرد جہاں بھی در اندازی کریں گے انہیں بھرپور جواب ملے گا۔ وزیر اطلاعات بلوچستان کا رد عمل۔ پاکستان اور ایران کو تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے، شہری رحمان کا مشورہ۔ پاک ایران کشیدگی کے اثرات۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں شدید مندی کا رجحان۔ کاروبار کے دوران 100 انڈیکس میں 1000 پوائنٹس تک کمی۔ نواز شریف آج حافظ آباد کے میونسپل اسٹیڈیم میں جلسے سے خطاب کریں گے۔ شہباز شریف، مریم نواز اور سائرہ افضل تارڑ بھی کارکنان کا لہو گرمائیں گے۔ پیپلز پارٹی آج نوشہر و فیروز میں سیاسی طاقت کا مظاہرہ کرے گی۔ جلسے کی تیاریاں مکمل، پنڈال میں کرسیاں لگا دی گئیں۔ بلاول بھٹو جلسے سے خطاب کریں گے۔ تحریک انصاف نے عام انتخابات کے لیے اپنے حمایتی یافتہ امیدواروں کی حتمی فہرست جاری کر دی۔ لاہور سے تمام حمایتی یافتہ امیدواروں کے نام سامنے آ گئے۔ دوران عدت نکاح کا کیس فائل چیف جسٹس کی عدالت کو ارسال۔ اس نوعیت کا کیس پہلے ہی چیف جسٹس کی عدالت میں ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ریمارکس۔ فراڈ کیس میں اسلام آباد کی احتساب عدالت نے فواد چودھری کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ سابق وفاقی وزیر کی B کلاس کی سہولیات کی درخواست منظور۔ 9 مئی کے مقدمات میں شیخ رشید نے راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی کی عدالت میں ضمانت کی درخواست دائر کر دی۔ امریکہ اور برطانیہ کی یمن میں 4 مقامات پر حوثیوں پر حملے۔ امریکہ نے حوثی گروپ کو دوبارہ دہشت گرد تنظیموں کی فہرست میں شامل کر لیا۔